السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم عزیزان گرامی، اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا اور سب سے بنیادی مقصد وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب کا جو مدار ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے قرب کا حصول ایمان کامل سے ہوتا ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ بہرحال قندیل ایمانی وہ روشنی ہے کہ جس کی روشنی میں چلتے ہوئے انسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اور گناہوں سے اس روشنی کے بجھنے کا انتہائی زبردست خطرہ رہتا ہے۔ جیسے چراغ کو وقتاً فوقتاً تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس پر پانی ڈال دیا جائے تو بجھ جاتا ہے، ایسے ہی ایمانی اعمال اس ایمان کے لیے ممد اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس روشنی کو بڑھانے کے لیے، اور گناہوں سے اس کے ختم ہونے کا اور بجھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انتہائی خطرناک اور مہلک ترین ثابت ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ کو انسان گناہ سمجھتا نہیں، تو وہ آہستہ 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 جمع ہوتے ہوتے ایک ڈھیر بن جاتا ہے، اور پھر چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتے کرتے انسان مرتکب کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور ایمان کی علامت بھی یہ ہے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑے سے بڑا خطرہ سمجھے، کیونکہ میدان حشر میں قیامت کے دن جب مشرکین کو اور گناہگاروں کو، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ان کے سیاہ اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیں گے، تو جب وہ ان کو پڑھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا ہر شے اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس شخص نے، جس انسان نے ذرہ برابر نیکی کی ہو یا ذرہ برابر گناہ کیا ہو، وہ اس نامہ اعمال میں پائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آج جو تم گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم ان کو انتہائی مہلک ترین سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ ایاک وان محقرات الذنوب وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَعَالَى طَالِبًا، کہ اے عائشہ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ اور اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ایک قافلہ روا دوا ہے، اس نے پڑاؤ کیا اور ان میں سے ہر ایک شخص نے ایک ایک لکڑی اٹھائی، اس کو جمع کیا اور پھر اس سے کھانا پکا لیا، اور چھوٹے گناہ گرفت کے وقت انتہائی مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بہترین مثال سے سمجھائی کہ پڑاؤ والے جتنے بھی ہیں ان میں سے اگر ایک ایک شخص ایک لکڑی جمع کرتا ہے تو پورا ایک خرمن بن جاتا ہے، اور اس ان کا کھانا پکانا ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر پورا ایک جہاں بن جاتا ہے۔ تو اس لیے لازمی ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بچیں۔ جب چھوٹے گناہوں سے بچنے کی عادت بن جائے گی تو اللہ رب العزت بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی خود بخود عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔